السلام علیکم، میں ہوں نوید صدیقی۔ دوبارہ آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا اپڈیٹس ہیں اور بھارت نے کون سے ایکسٹریم ایکشن پاکستان کے خلاف اٹھایا ہے، اور 22 اپریل کے حملے کے بعد جو کہ پہلگام میں ہوا تھا، اس کے بعد کیا ایسا ہوا ہے کہ انڈس واٹرز ٹریٹی کی سسپینشن کے بعد اب ایک انتہائی قدم اٹھایا گیا ہے، اس کے حوالے سے تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے، اور کون کون سے اس کے محرکات ہوں گے، کیا کیا امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان کے اوپر۔ مگر اس حوالے سے تمام خبریں آج کچھ اپڈیٹس ہیں، ایک انفارمل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا اپڈیٹس اس وقت پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو اپڈیٹ یہی ہے کہ ایک سلامتی کونسل کا ایک بند کمرہ اجلاس نیو یارک میں گزشتہ رات ہوا۔ ہنگامی اجلاس تھا، پاکستان کی درخواست کے اوپر کیا گیا۔ پاکستان ایک نان پرماننٹ ممبر بھی ہے UNSC کا، اور 15 ممبرز ہوتے ہیں، ظاہر 5 پرماننٹ اور 10 جو ہوتے ہیں وہ نان پرماننٹ غیر مستقل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے اپنے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار، انہیں ہدایت دی تھی کہ پاکستان کا کیس وہاں پر لے جایا جائے اور سلامتی کونسل کو بتایا جائے کہ بھارت کی جو ہیجومینک ڈیزائنز ہیں، جنگی عزائم ہیں، وہ کیسے آشکار ہو گئے ہیں، اور پاکستان کو وہ کیسے دھمکیاں دے رہا ہے، کیسے تھریٹن کر رہا ہے پاکستان کی سلامتی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو۔ بھارتی جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے، اس سے پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے بہت زیادہ متاثر ہے، بالخصوص بلوچستان جو کہ BLA کو اور دیگر جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں، علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، انہیں فائنانس کر کے، سپورٹ کر کے اور فنڈ کر کے کیسے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے۔ پاکستان اس حوالے سے 3 ڈوزیئرز دے بھی چکا ہے اقوام متحدہ کو اور دیگر دوست ممالک کو اور پرمنٹ جو ممبرز ہیں UNSC کو، اس کو۔ اس کے علاوہ ماضی میں یاد ہوگا کہ اشرف غنی کی جو حکومت تھی کابل میں اور حامد کرزئی میں، اس وقت بھی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہاں پر را کا نیٹ ورک تھا، بہت سے کونسلیٹ بنائے گئے وہاں پر، انڈین کونسلیٹ پاکستان کی جلال آباد کے قریب اور دیگر ننگرہار اور مختلف جگہوں کے اوپر، جو کہ پاکستان کو وہاں پر وہاں سے سازشیں کر کے ڈی اسٹیبلائز کرتے تھے۔ اور پاکستان کو جب اشرف غنی کی حکومت گری تو اس کے بعد کافی جو را کا نیٹ ورک تھا جو وہ ڈسمینٹل ہوا، واپس گئے، اور پاکستان نے کچھ سکھ کا سانس لیا، مگر اب بھی وہ باز نہیں آ رہا، TTP کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف بلوچستان میں BLA اور BRA اور دیگر جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں اس کو۔ تو اس حوالے سے سلامتی کونسل کے بند کمرہ کو اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ بھارت نے انڈس واٹرز ٹریٹی 1960 کا جو معاہدہ ہے پاکستان اور بھارت کے مابین، اسے سسپینڈ کر دیا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کا جو پانی روک دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی دیر میں مزید تفصیل بتاؤں گا کہ اس حوالے سے انڈیا نے کون سا انتہائی قدم اٹھایا ہے پاکستان کے خلاف، کہ پاکستان کے دریا خشک ہونے کا گھناؤنا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عاصم افتخار کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، مگر اگر انڈس واٹرز ٹریٹی سسپینڈ ہوتا ہے، پاکستان کا پانی روکا جاتا ہے، تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ این ایکٹ آف وار۔ پاکستان سے جنگ تصور کرے گا، اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے مفادات ہیں، جو کہ پانی لائف لائن ہے، جسے کبھی بھی جنگوں میں بھی ایز اے ویپن استعمال نہیں کیا جا سکتا، دریاؤں کا پانی نہیں روکا جا سکتا، اسے بھارت نے روک لیا ہے۔ تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا، اور پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور جنگ کر سکتا ہے، اور پاکستان جواب دے گا بھرپور، اور ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پیس لونگ کنٹری ہے، پاکستان امن چاہتا ہے اور پاکستان امن چاہتا رہے گا۔ ہم نے نہ صرف پاکستان خطے بلکہ پوری دنیا کو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ کے محفوظ بنایا ہے، تو ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں بھارتی دہشت گردی اور بھارتی آبی دہشت گردی کا جواب نہ دے کر۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گوٹریس نے پریس کانفرنس میں پاکستان اور بھارت سے اپیل کی ہے کہ وہ انڈس واٹرز ٹریٹی کے اس کو بہانہ بنا کر اس کے اوپر جنگ کے دھانے سے پیچھے ہٹیں، ورنہ یہ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ دونوں ممالک نیوکلیئر آرم کنٹریز ہیں، دونوں کے پاس جوہری ایٹمی طاقت ہے، بہت جدید ترین میزائل سسٹمز ہیں، اور پاکستان نے گزشتہ 2 روز کے دوران ہتف اور ابدالی ویپن سسٹم کی جدید ترین ورژنز کا اور ویریئنٹس کا مظاہرہ بھی کیا۔
تجربات بھی کیے ہیں اور تربیتی لانچ بھی کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک 150 کلومیٹر اور دوسرا ابدالی ویپن جو تھا وہ 450 کلومیٹر تک بآسانی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے. یعنی انڈیا ہی سینٹر کا ہے، ہدف ہے، اور انڈیا کے اندر گھس کر پاکستان انہیں ہٹ کر سکتا ہے اور نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو لہٰذا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دونوں سے اپیل کی ہے کہ جنگ نہ کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں. مگر بھارت اس وقت جنگ پر اترا ہوا ہے اور وہ جنگی جنون اس کے سر پر سوار ہے. پاکستان کہتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ پہلگام واقعہ جو کہ 22 اپریل کو ہوا تھا، جس میں 26 ٹورسٹ مارے گئے تھے، اس کی آزادانہ اور شفاف اور امپارشل ہم تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ہم پاکستان اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. مگر بھارت بضد ہے کہ یہ واقعہ پاکستان اس کے پیچھے ہے. مگر پاکستان کے علاوہ اگر دیکھیں، روس کے علاوہ فرانس، دیگر امریکہ ممالک، ایران، ملائیشیا، سب لوگ اس وقت اسی چکر میں ہیں کہ میڈیشن ہو، جنگ کا راستہ ٹل جائے. مگر بھارت تلا ہوا ہے. اچھا، ایک دوسری اپڈیٹ یہ بتاؤں میں آپ کو کہ چھوٹی چھوٹی اپڈیٹس ہیں بھارت کے حوالے سے، کہ بھارت جانے والے افغانستان کے 150 ٹرک جس میں سامان تھا، بھارت لے جانے کے لیے پاکستان نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے. جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان نے 30 اپریل کو ظاہر ہے اس کی جو بندش ہو گئی تھی، اٹاری واگا بارڈر بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہر قسم کی ٹریڈ بند کر دی گئی تھی. پاکستان نے افغانستان کی درخواست کے اوپر 150 ٹرک جو کہ بھارت جا رہے تھے اور بھارتی سامان تھا، اسے جانے کی اجازت دے دی ہے. اور یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے پاکستان کا ایز اے گڈ ول جیسچر. مگر بھارت اس وقت اس جیسچر کا جواب نہیں دے رہا. حالانکہ یہ پاکستان کے اوپر یا بھارت کے اوپر احسان نہیں ہے، انڈیا کے علاوہ یہ افغانستان کے اوپر احسان ہے. افغانستان مانتا بھی ہے، مگر انڈیا نے بھی کہہ دیا ہے کہ اٹاری بارڈر کھول دیا جائے کراسنگ، تاکہ 150 جو ٹرکس ہیں جس میں بہت ڈرائی فروٹ، فریش فروٹ اور دیگر سامان ہے انڈیا کے لیے بھارت سے آنا تھا، یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت، اس کو بھارت لے جایا جائے. مگر بھارت کی ہٹ درمی دیکھیں کہ ابھی تک وہ بہت اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، دوست سمجھتا ہے افغانستان کا. اسے اجازت دینے کے باوجود وہ بارڈر کے اوپر 150 ٹرکس کھڑے ہیں، اور جس میں ملینز آف ڈالرز کی اشیاء ہیں، اور بھارتی اور جو افغان تاجروں کا کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے. چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اور وہ واگا کے پاس کھڑی ہیں. مگر انہیں واگا بارڈر تو کھول دیا گیا ہے، مگر اٹاری بارڈر کراسنگ پوائنٹ نہیں کھولی جا رہی، جس سے بہت زیادہ خطرات پیدا ہو گئے ہیں. اب ایک دوسری اپڈیٹ بھی دیتے چلیں، کیونکہ آج یہ بڑی مختلف اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ ایئر فرانس، لفتھانسا ایئر جو جرمنی کی ہے، اور دیگر UAE کی ایمریٹس ہے، اور ایئرلائنز، انٹرنیشنل ایئرلائنز ہیں، انہوں نے پاکستان ایئر اسپیس کی بندش کی وجہ سے اس طرف آنے سے گریز کیا ہے، کیونکہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. اور پاکستان ایئر اسپیس اپنی بھارتی تیاروں کے لیے تو بند کی ہوئی ہے، مگر دیگر تیاروں کے لیے کھلی ہے. مگر ٹینشن اور اسکیلیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ابھی پاکستان نے اسپیس بند کی ہوئی ہے، مگر دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جو انٹرنیشنل ایئرلائنز ہیں وہ اوائڈ کر رہی ہیں انڈین اور جو پاکستانی ایئر اسپیس کا استعمال. مگر کچھ ایئر اسپیس انڈیا کی استعمال ہو رہی ہے. تو یہ ایک خطرات ہیں بہت زیادہ، اس سے ایویشن انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. اور بھارتی ایویشن انڈسٹری ہے جو ایئر انڈیا کو صرف بتایا جا رہا ہے کہ اس سے کئی ارب ڈالر کا نقصان پہنچے گا، اور اس سے انہیں کھربوں ڈالر، کھربوں روپے کا نقصان پہنچ سکتا ہے ایک سال میں. اور تقریباً بتایا جا رہا ہے 102 ارب ڈالر تو صرف ایک مہینے کا نقصان ہے صرف ایئر انڈیا کو. اور پرائیویٹ ایئر لائنز جو ان کی ہیں اس سے کتنا نقصان ہوگا اگر وہ پاکستان کی ایئر لائنز پاکستان کی ایئر اسپیس یوز نہیں کر سکتے. تو لہٰذا انہوں نے ایک اضافی گرانٹ مانگ لی ہے اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے، ایئر انڈیا نے، کہ اتنی گرانٹ دے دی جائے. اور کتنے ارب ڈالر بنتی ہے، ورنہ انڈسٹری ایئر انڈیا جو ہے وہ بینکرپٹ ہو کے ختم ہو سکتی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف یہ جنگ شروع نہیں ہوئی اور اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے. بھارت کے اس کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہیں. بھارت بہت بڑی انڈسٹری ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا اگر پاکستان کو کم ہوگا تو. اب ہم آتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی طرف،
اور وہ میں نے شروع میں جیسے بتایا تھا آپ کو کہ کیا کون سا ایکسٹریم ایکشن پاکستان کے خلاف انڈیا نے لے لی ہے. سب کو پتہ ہے کہ جب 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوا تو 24 اپریل کو بھارت کی جانب سے انڈس واٹرز ٹریٹی جو کہ 1960 کا معاہدہ ہے دونوں ممالک کے درمیان، سندھ طاس معاہدہ اور 6 دریاؤں کا میں پانی چھوڑنے کے حوالے سے، تو اس میں اس کو سسپینڈ کر دیا تھا اور باقی ٹریڈ معطل کر دی تھی اور کافی بارڈر کراسنگ پوائنٹس تھیں وہ بند کر دی تھی. اب بھارت نے گزشتہ روز بہت بڑا انتہائی اقدام اٹھاتے ہوئے آبی جارحیت کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان کا جو پانی ہے وہ پریکٹیکلی عملاً بھارت نے روک دیا ہے، اور سب سے پہلے مرحلے میں چناب میں جو واٹر انفلوز تھے وہ انہوں نے روک دیے ہیں، جو کہ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق یہ سنڈے کو جو پچھلے اتوار کو یہ 8300 چناب میں جو آتا تھا پانی، وہ اب تقریباً 3100 کیوسک تک پہنچ گیا ہے، اور گزشتہ 2 روز سے ایک پانی کی بوند بھی نہیں آئی. اور یہ ایک بہت الارمنگ ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کے بعد جو وہاں پر ڈیم ہیں چناب بیسن کے اوپر، وہ 3 ڈیم ہیں. ایک بگلیہار ڈیم ہے، اور ایک جو اور اس کے علاوہ ایک سلال ڈیم ہے. اس کے اوپر انہوں نے ریزروائر تقریباً کر دیے ہیں، اور اس کے اوپر پکال دل ڈیم بھی ہے. یہ 3 ڈیم ہیں. اس کے اوپر بھارت نے اس کو 3 ریزروائرز ہیں، اور اس میں 1.2 ملین ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے. اور بھارت نے پاکستان کا جو چناب کا پانی ہے اس کے فلوز کو روکتے ہوئے، جو کہ غیر قانون ہے، نہیں روک سکتا. 1960 کے جو انڈس واٹر ٹریٹیز کا جو پیکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3 ڈیمز میں 1.2 ملین ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرنے کی جو ان میں گنجائش ہے وہ شروع کر دی ہے. اور پانی چناب کا روکا گیا ہے، جس میں پاکستان کا جو چناب کا پانی اور جو پاکستان کی جو وہ ہے نہریں ہیں اس کا پانی، جو کہ ہیڈ مرالہ جسے بولتے ہیں، وہاں پر پانی کی جو آمد ہے وہ تقریباً رک گئی ہے. پاکستان کے جو چناب ہے بالکل خشک ہو گیا ہے، اور 1.2 ملین ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ شروع کر دیا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ بھارت نے ایک گھناؤنا منصوبہ بنایا ہے کہ آئندہ 5 روز یا 6 روز تک یہ جو تینوں ڈیم ہوں گے یہ اپنی کیپیسٹی پوری کر لیں گے، اور یہ پاکستان کا پانی چوری کرتے ہوئے، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہوئے، اس کے اوپر ایگریشن اور آبی جارحیت کرتے ہوئے یہ بھر دیں گے. اور جس کے بعد اس نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ جب پانی خشک ہو جائے گا چناب کا، جب وہاں پر BRB نہر سمیت دیگر جو کینالز ہیں اس کا پانی خشک ہو جائے گا، ہیڈ مرالہ میں پانی نہیں رہے گا، تو بھارت ان تینوں ریزروائر سے پانی چھوڑے گا، تینوں ڈیموں سے پانی چھوڑے گا، جو کہ 1.2 ملین ایکڑ فیٹ سے بھی زیادہ پانی ہوگا. اور اچانک جب یہ پاکستان آئے گا جناب میں، تو اس سے سیلاب شدید ہوگا، اور سیلاب سے پاکستان کی فصلیں تباہ ہوں گی، آبادی کو شدید نقصان پہنچے گا، اور انفراسٹرکچر تباہ ہوگا. اور یہ بھارت آبی جارحیت کا پہلا اس کا ٹول استعمال کر رہا ہے، جو کہ غیر قانونی ہے، انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے. اور اگر یہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھیانک اس کے خطرات ہوں گے، اور پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا. اور یہ بھی اب تمام تر انہوں نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور اگر یہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ مسئلے مسائل پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں مزید انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ پاکستان کا پانی روک دیں گے، پاکستان کو خشک کر دیں گے. پاکستان کی اس وقت اگر یہ پانی چناب کا رکتا ہے، بلکہ روک دیا گیا ہے، تو چناب کے پانی کے رکنے کی وجہ سے جو خریف کی فصلیں ہیں، اور ارلی سیزن خریف کا جو ہے اس کو پہلے ہی 20% کم بارشوں کی وجہ سے پانی کی کمی کا سامنا تھا. اور اگر یہ اس کے اوپر ایسا ہی جاری رہتا ہے آئندہ 5 روز تک، تو یہ شارٹ فال 70% تک پہنچ جائے گا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا. پاکستان کی اللہ خیر کرے، اور پاکستان کی اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا اگر یہ
ایسے انڈیا نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پاکستان کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا اور جنگ لازمی چھڑے گی، کیونکہ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ 240 ملین کی لائف لائن یہ انڈس واٹرز ٹریٹی ہے، اور اس کو ہم پانی روکنے نہیں دیں گے، اور ہم بھارتی اور آبی جہریت کا بھرپور جواب دیں گے۔ والسلام۔